الحمد لحضرت الجلالہ والصلاة والسلام على خاتم الرسالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیز دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ بھیجنے کا مقصد اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کو میں نے اپنے عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو عبادت کے ذریعے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہے۔ استاد محترم فرما رہے تھے کہ انسان کو اللہ جل شانہ نے نیکی کی طاقت بھی دی ہے اور اسی طرح برائی کی طاقت بھی دی ہے۔ ارادہ بد کا بھی حامل ہے، ارادہ خیر کا بھی حامل ہے۔ تو سارے اعمال کا دار و مدار، عبادات کا دار و مدار تقویٰ پر ہے۔ اگر انسان کے اندر خوف خدا موجود ہو تو عبادات میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے اچھی چیز یعنی اعمال میں سب سے بہترین عمل وہ تقویٰ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے مومنو اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ جل شانہ تمہیں وہ سمجھ عطا فرمائیں گے جس سے تم اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فرق کرنا، اور اسی طرح وہ قلبی بصیرت عطا فرمائیں گے جس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کر لو گے۔ تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ جب تک بندے کے دل میں تقویٰ موجود ہو تو پھر یہ نہیں کہتا کہ یہ بھی مسلمان ہے اور یہ بھی مسلمان ہے، اس کے پیچھے بھی نماز جائز ہے اور اس کے پیچھے بھی نماز جائز ہے، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی اہل باطل اور اہل حق کے درمیان فرق کرنے والا وہ سمجھ اور عقل ان کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ اندر تقویٰ موجود نہیں ہے۔ تو اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ موجود ہو، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں، اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں۔ اسی طرح یہ اہل الحاد میں سے ہیں یا اہل بدعات میں سے ہیں یا اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندے کے اندر تقویٰ موجود ہو، خوف خدا موجود ہو۔ تقوی کی مثال حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا کہ تقویٰ جب آپ مقام ایسا مقام ہو جو خردار ہو، جس میں کانٹے ہو ہر طرف، ایسے راستے سے جب آپ گزرو گے کس انداز سے گزرو گے، وہ طریقہ کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب خاردار مقام سے گزر ہو تو اپنے کپڑوں کو سمیٹنا ہوگا، اپنے کپڑوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہوگا، اپنے جسم کو بچانا ہوگا تاکہ کپڑوں میں اور جسم میں کانٹے نہ گزرے، کپڑے اور جسم کو خراب نہ کرے۔ تو ایسے جگہ پر طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھل کے چلنا ہے۔ اسی طرح دنیا کی مثال بھی ہے، ہر طرف بے حیائی ہو، ہر طرف فحاشی ہو، گناہوں کا بازار گرم ہو،
نے چلنا ایسا ہے، برائی سے بھی بچنا ہے، ہر قسم کے گناہ سے بھی بچنا ہے، فحاشی سے بھی بچنا ہے، بے حیائی سے بھی بچنا ہے، بد نظری سے بھی بچنا ہے، اسی طرح ہر گناہ سے آپ نے بچ کر چلنا ہے۔ اگر دنیا میں زندگی بسر کرنا ہو، آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ کپڑوں کو بھی بچانا ہے، خاردار مقام ہو جسم کو بھی بچانا ہے، اسی طرح دنیا میں بے حیائی بھی ہے، گناہوں کا بازار گرم ہے، تو اس میں چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی کنٹرول میں ہو، آپ کے ہاتھ بھی کنٹرول میں ہو، آپ کا دل متاثر نہ ہو، آپ کا جو جذبات ہے وہ ابھرے نہ، خواہشات سے بچ کے چلنا ہے، اپنے نفس کو دوسرے نفس کے تابع کرنا ہے، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہے تاکہ کسی اور طرف نہ جائے بلکہ اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے، تو نفس دوسرے کے نفس کے تابع ہو تو پھر خواہشات کی طرف یہ نہیں چلتا۔ تو دنیا میں زندگی بسرنے کے لیے، دنیا میں زندگی گزرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندہ اپنے مرشد کے طریقے پر چلے، سنت اعمال کی پابندی کرے، تو اس کے لیے تقوی بنیاد ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈر جائے۔ علامہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقوی 7 قسم پر ہے اعضاء کے اعتبار سے۔ نمبر 1 منہ کا تقوی، زبان کا تقوی یہ ہے کہ بندہ فحاشی سے، فحش گوئی سے بچ جائے، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھے، لغویات سے بچ جائے، اسی طرح چغل خوری سے بچ جائے، چغلی نہ کرے، اسی طرح غیبت سے بھی بچ جائے۔ غیبت کے بارے میں حضرت پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑھ کے گناہ ہے، یہ غیبت جو ہے یہ زنا سے اس کا گناہ زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں زبان پر بھی کنٹرول کرنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں بیان کرنی، اسی طرح زبان کے بعد دل کی تقوی ہے، دل کا تقوی یہ ہے کہ بندہ تقوی یعنی زہد، اسی طرح اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ، اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق، دل میں غلط خیالات نہ لائے بلکہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع، اپنے مرشد کے ساتھ تعلق، اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق ہو اور اپنے مرشد کے ساتھ تعلق ہو، تو بندہ پھر آگے چل کر نیکی کے کاموں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندہ کے اندر خوف خدا موجود ہو۔ خوف خدا جب موجود ہو تو دنیا میں بھی انعامات اللہ جل شانہ دیتے ہیں۔ نمبر 1 سورہ انفال کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تمہارے اندر خوف خدا اور پرہیزگاری موجود ہو، یجعل لکم فرقانا، تمہیں فرق کرنے والا وہ قوت عطا فرمائیں گے اللہ جل شانہ، جس سے اہل حق اور اہل باطل پرستوں میں تم فرق کر لو گے، اسی طرح حق اور باطل کے درمیان تم فرق کر لو گے۔ اسی طرح مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، یعنی مفسرین میں سے مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول پیش کیا ہے فرقان کے بارے میں کہ تمہیں شکوک، دین کے بارے میں شکوک اور شبہات جو آئیں گے اس میں واقع ہونے سے محفوظ کر لیں گے، وہ طریقہ بتا دے گا اللہ جل شانہ جس کے ذریعے سے آپ شکوک اور شبہات سے بچ جائیں گے۔ نمبر 2 وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ جل شانہ تمہارے گناہوں کو چھپائیں گے۔ نمبر 3 وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ جل شانہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح واللہ ذو الفضل العظیم، کیونکہ اللہ جل شانہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ 3 انعامات اللہ جل شانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2 دوسری جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دنیا کے اندر انسان پر خطرات آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، اللہ جل شانہ اس سے نکلنے والا راستہ اللہ جل شانہ وہ راستہ عطا فرمائیں گے، یعنی آپ کو نکلنے والا راستہ اللہ جل شانہ دے گا۔ وہ میرے بھائیوں سب سے ضروری چیز ہے وہ تقوی ہے کہ دل کے اندر تقوی موجود ہو۔ جب تقوی موجود ہو تو آپ کے لیے رزق کی پریشانی نہیں ہوگی،
آج دنیا میں دیکھ لو ہر شخص پریشان ہے، میرا دکان نہیں چلتا، میرا کاروبار میں برکت نہیں ہے، میرے مال میں برکت نہیں ہے، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے اولاد میں برکت نہیں ہے، اولاد جو میرا اولاد ہے وہ پریشان ہے۔ تو میرے بھائیو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندہ کے اندر تقوی موجود ہو، ہر وقت خوف خدا موجود ہو۔ اگر خوف خدا نہ ہو تو پھر آپ کے اولاد کی طرف سے آپ کو پریشانی آئے گی، مال کی طرف سے آپ کو پریشانی ملے گی، اسی طرح آپ کے گھر میں پریشانی اور مصائب آئے گی۔ جب اندر تقوی موجود نہ ہو، خوف خدا موجود نہ ہو، آپ گناہوں میں مصروف رہیں گے، آپ ادھر ادھر میں مصروف رہو گے، لیکن اللہ جل شانہ کی طرف آپ کی توجہ کا آنا، یہ تقوی، اس کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے کہ بندہ خوف خدا اس کے اندر موجود ہو، بندہ اللہ سے ڈر جائے، بندہ کے اندر پرہیزگاری موجود ہو، نیک اعمال کی طرف اس کی توجہ ہو، تو پھر اللہ جل شانہ دنیا میں انعامات دیتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے بارے میں آپ نے تاریخ پڑھا ہوگا، حضرت عثمان ترک کا رہنے والا تھا، تو حضرت عثمان اس میں تقوی بہت زیادہ موجود تھا۔ نمبر ایک اس میں وصف تھا مہمان نوازی، ایک مہمان نوازی بہت زیادہ کرتا تھا، تو جب لوگ آتے تھے دوسری گاؤں میں تو یہ لاتا تھا، اس کو کھانا کھلاتا تھا۔ پھر اس کے قبیلے والے نے مشورہ کیا کہ اس کو منع کرنا چاہیے، تو جب سب نے مشورہ کیا تو حضرت عثمان کو کہا کہ آپ ان کو نہ لائے، ہمارے بچیاں ہیں یہاں پہ، عورتیں ہیں، ان کو نہ لائے غیروں کو۔ تو حضرت عثمان نے ان کو کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں دو اور مہمان لے آئے تو ان کو بھی کھانا کھلایا، تو پھر مشورہ کیا کہ اس کو تو مارنا چاہیے اور گاؤں سے نکالنا چاہیے۔ تو حضرت عثمان نے جب دوسرا مہمان لے آئے اگلے دن، تو محلے والوں نے مشورہ کیا کہ اس کو مارنا چاہیے، تو اس کو مارا اور پیٹا اور گاؤں سے نکال لیا۔ جب گاؤں سے نکال لیا، جب بندے کے اوپر پریشانی آتی ہے تو پھر اس کو وہ شخص یاد آتا ہے جو اس کے اوپر شفقت کرتا ہے، تو اس کو اپنا شیخ یاد آیا۔ جب اپنا شیخ یاد آیا، شیخ دوسرے علاقے میں رہتا تھا، تو ان کے خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ جب ان کے خانقاہ میں تشریف لے گئے تو رات کو شیخ کو اپنا قصہ سنایا۔ شیخ کو کہا کہ شیخ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، گاؤں والوں نے بھی نکال دیا ہے، مارا بھی ہے، پیٹا بھی ہے مہمان نوازی کی وجہ سے۔ تو شیخ نے کہا رات ہے، سو جاؤ، صبح کوئی تجویز پیش کر دیں گے، مشورہ کر لیں گے۔ جب رات ہوئی یہ سو گیا، رات جب یہ تہجد کے لیے اٹھا تو یہ تہجد کا پابند تھا، تہجد گزار تھا، تہجد کے بعد یہ تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ جل شانہ کا کلام پڑھتے تھے۔ تو جب رات کو اٹھا تہجد کے لیے تو حضرت عثمان قرآن مجید کی طرف دوڑا، ایک طرف دیکھا، دوسری طرف دیکھا، تیسری طرف دیکھا، قرآن مجید نہیں ملا۔ ایک طرف الماری تھی، اس طرف گیا، جب الماری کھولا تو اس میں قرآن شریف پڑا ہوا تھا۔ قرآن مجید کو اٹھایا اور رو پڑے کہ ساری رات میرے پاؤں اس کی طرف تھی، میں تو کلام اللہ کا بے ادب ہوا، میں نے کلام اللہ کی بے ادبی کی، سارے رات میرے پاؤں اس طرف تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ قرآن مجید کو آنکھوں سے لگایا، چھوما اور دل سے لگایا، اور روتا رہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ خوف خدا دل میں موجود تھا، اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کیا اور رویا۔ ادھر شیخ کو خواب میں اشارہ ملا کہ عثمان کو کہو جلدی نکل جائے، اس قرآن مجید کی برکت سے ان کو ہم بادشاہی دینے والے ہیں، عزت دینے والے ہیں۔ جب حضرت عثمان کو شیخ آیا، شیخ نے دیکھا کہ عثمان رو رہا ہے، تو شیخ نے پوچھا عثمان کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے میں بے ادبی کا مرتکب ہوا، میں نے کلام اللہ کی بے ادبی کی۔ تو شیخ نے کہا مجھے اشارہ ملا ہے خواب میں کہ آپ ادھر سے فوراً نکل جائے۔ تو وہ رو پڑے، کہتے شیخ گاؤں سے بھی لوگوں نے نکال دیا ہے، اپنوں نے بھی چھوڑا ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نکل جائے۔ کہتے مجھے اشارہ ہوا ہے خواب میں کہ آپ فوراً نکل جائے، اللہ جل شانہ قرآن کی برکت سے آپ کو عزت دینے والے ہیں۔ جب حضرت عثمان نکلے، صبح کا وقت تھا، شہر میں جب نکلے تو دوسری طرف سے 10-15 آدمی آ گئے، نوجوان تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رات کو مشورہ کیا ہے کہ جو شخص شہر میں صبح کے وقت پہلا مل جائے وہ ہمارا امیر ہوگا۔ تو حضرت عثمان کو کہا کہ آپ ہمارے امیر ہیں، دین کے معاملے جو حکم آپ دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم نے اپنے جانے وقف کر لی ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے میں پہلے سے تیار ہوں۔
بس ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، ایک گاؤں میں گئے، پھر دوسرے گاؤں میں چلے گئے، پھر تیسرے گاؤں میں چلے گئے، ہر گاؤں سے 10-15 لوگ ان کے ساتھ ملتے رہے، کیونکہ ان کے چہروں کے اوپر تقویٰ کے اثرات، نیکی کے اثرات موجود تھے۔ لوگ پوچھتے تھے آپ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم دین کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی ہے، اس لیے ہم آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان آگے جا رہا تھا، قافلہ چلتا رہا، تقریباً 1000 کی تعداد بن گئی۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک جگہ عیسائی بادشاہ ہے، مسلمان ان سے بہت تنگ ہے، اس علاقے میں جاتے ہیں۔ جب اس علاقے میں گئے تو مخبر نے بادشاہ کو خبر دی کہ ایک فوج آنے والا ہے، نوجوان ہے، ان کے ساتھ لڑائی کرنا، ان پر حملہ کرنا آپ کی فوج کے بس نہیں ہے، لہذا اس سے پہلے آپ ان کو خبر دیں کہ ہم نے لڑائی نہیں کرنی، آپ نے حملہ نہیں کرنا۔ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، جب ان کے پاس پہنچے ان کو کہا کہ ہم آپ کو بیٹی بھی دیں گے، یہ ہمارا، اس سے پتہ چلے گا کہ ہم وفا والے ہیں، اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ تو ان کے ساتھیوں نے مشورہ کیا حضرت عثمان سے کہ آپ اس کو نکاح میں لے لیں۔ تو اس نے مشورہ جب کیا، نکاح میں لے لیا، پھر وہاں پہ رہ رہے تھے۔ تو اس بادشاہ کی کوئی اور اولاد نہیں تھی، نہ بیٹی تھی نہ بیٹے تھے۔ تو جب وہ فوت ہو گیا قریب، تو گاؤں والوں نے مشورہ کیا، قوم نے مشورہ کیا کہ اس کا خلیفہ کون بنائے، اس کا نائب کون بنائے۔ تو سب نے کہا کہ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی ہے، حضرت عثمان کو نائب بنائے اس کا۔ تو وہ بادشاہ بن گئے۔ پھر اس نے قرآن مجید کی برکت سے جو عزت ان کو ملی، اس نے سوچ لیا کہ یہ بادشاہ جو مجھے ملی ہے یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق تھا، قرآن مجید کی وجہ سے مجھے ملی ہے یہ بادشاہی، لہذا میں فیصلے قرآن مجید پر کروں گا، قرآن مجید کے مطابق میں فیصلے کر لوں گا۔ اس سے پھر خلافت عثمانیہ چلی ہے، تو اس کی بنیاد بھی تقوی اور تعلق مع اللہ تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ پختہ تعلق ہو۔ ہم دیکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب امام اعظم بنا ہے، وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق تھا، تقوی موجود تھا۔ ایک مرتبہ دکان کو وقت سے پہلے بند کر دیا، تو دکانداروں نے پوچھا کہ آپ نے دکان پہلے کیوں بند کر دیا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ روشنی کم ہے، اندر اندھیرا ہے، جب گاہک آئیں گے تو وہ کپڑے دیکھ لیں گے، جب کپڑے دیکھیں گے تو وہ کپڑا کمزور ہوگا، میں ریٹ کم بتاؤں گا، اور اندھیرے کی وجہ سے، ظلمت کی وجہ سے وہ کپڑے کو اعلیٰ سمجھ کر کم قیمت پر لیں گے، تو یہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔ چھوٹی چھوٹی مسئلوں پر وہ بہت بڑی سوچ لیتے تھے، تو یہ اندر تقویٰ تھا، خوف خدا موجود تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی واقعات موجود ہیں۔ گرمیوں کا زمانہ تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو چکے تھے، تو ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جان یہاں پہ ایک مینار کھڑا تھا، اب وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو والد صاحب رو پڑے، فرمایا وہ مینار نہیں تھا، وہ مینار دوبارہ نہیں آنا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے جو ساری رات اللہ جل شانہ کی کلام اللہ نوافل میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو یہ لقب ملا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جو یہ لقب ملا ہے امام اعظم ابو حنیفہ، مسلک ان کا فلا ہے، ان کی یہ برکت کس سے ملی ہے؟ یہ برکت ہے تقویٰ کی، تعلق مع اللہ کی، اللہ جل شانہ کے ساتھ بہت تعلق تھا، بہت بڑا تعلق تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے، ہر چیز سے، یعنی جن سے اللہ جل شانہ نے منع کیا ہے، چھوٹی چھوٹی گناہوں سے بچتے تھے، اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تقویٰ مع اللہ، ان تعلق مع اللہ موجود تھی، تقویٰ موجود تھا، تو اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کو، اللہ جل شانہ نے یہ لقب عطا فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو اللہ جل شانہ سے تعلق جوڑے، اللہ جل شانہ سے خوف پیدا کرے، یعنی خوف خداوندی دل میں موجود ہو، پرہیزگاری موجود ہو، نیکی کی طرف دوڑ موجود ہو، تو پھر اللہ جل شانہ چھوٹے لوگوں کو بڑا لوگ بنا دیتے ہیں، اونچا کر دیتے ہیں، بلندیوں پہ لے جا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ ہمیں بھی نیک بنائے، اللہ جل شانہ ہمیں بھی تعلق مع اللہ دے دے۔ ہمارے اردو اور آپ کی اردو میں فرق بھی ہے، ہم اردو اس طرح نہیں بول سکتے جس طرح آپ بولتے ہیں، لیکن وہ اظہار معافی ضمیر بھی پوری طرح نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ اردو میں آپ سے مخاطب ہوا،
اور تھوڑی بہت کارگزاری انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ استاد محترم نے پہلے بتایا تھا لیکن اس موقع پر تو نہیں بتایا تھا، لیکن کچھ کارگزاری ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں الحمدللہ استاد محترم کی برکت سے ہمارے پاس غیر مقلدین کے 3 مساجد اور 2 بڑے مدرسے ہیں۔ پہلے مدرسے کا واقعہ یہ ہے کہ ان پر دھماکہ ہوا تھا ایک جگہ، تو ان کا کیس ان پر بنا تو دوڑ پڑے، پھر مسجد کو میں نے کھولا، مدرسے کو میں نے کھولا، پھر پولیس والے آتے رہے، چھاپے مارتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ہمارے ہاتھوں میں آ گئے۔ وہ مسجد بہت بڑی مسجد ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے انہوں نے۔ الحمدللہ استادی کی برکت سے اب بھی ہمارے ساتھ ہے، علماء دیوبند کے پاس ہے، مدرسہ بھی علماء دیوبند کے پاس ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے۔ دوسری مسجد ہے انہوں نے بنائی ہے جماعت الدعوہ الی القرآن والسنہ، یہ مسجد کا نام ہے۔ وہ مسجد بھی بہت بڑی بنائی ہے انہوں نے، رقبے کے لحاظ سے بڑی ہے، عمارت کے لحاظ سے چھوٹی ہے۔ تو وہ جب آئے 1 سال پورا نہیں ہوا تھا، میں نے جو اکابر تھے وہاں کے علاقے کے پبی کے، میں نے ان سے مشورہ کیا کہ یہ مسجد تو انہوں نے بنائی بھی ہے اور امام بھی ان کا ہے، تو یہ تو لینا ہے ان سے۔ تو اساتذہ نے کہا کہ آپ صبر کر لیں، ہم مشورہ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے محلے والے سے پوچھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ علی حدیث ہے۔ تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ ان کے پیچھے تو ہماری نماز نہیں ہوتی، اس طرح کہ میں نے ان سے بات کی تفصیلاً، ہر ایک سے ان کے گھروں میں گیا، ان سے بات کی، تو انہوں نے نماز چھوڑ دیا ان کے پیچھے۔ وہ تنخواہ بھی نہیں لیتی تھی لیکن ان کو تنخواہ کی اور سے ملتی تھی۔ تو اس مسجد میں 2 آدمی رہ گئے، بوڑھے تھے، وہ رہ گئے، بس وہ نماز پڑھتے تھے ان کے پیچھے اور نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرے ہفتے میں وہ بھی نماز چھوڑ گئے۔ تو 1 ہفتہ گزرتا رہا تو وہ اذان دیتا رہا، پھر واپس جاتا رہا، جمعے کی نماز کے لیے آیا، اذان دیا لیکن خطبہ نہیں دیا، پھر واپس چلے گئے، کوئی آتا نہیں تھا ان کی مسجد میں۔ تو انہوں نے چابی حوالہ کیے محلے والوں کو کہ یہ چابی لے لے، میرے اسباب بہت زیادہ ہے، میں نہیں آ سکتا۔ تو وہ مسجد بھی الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ تیسری مسجد ہے مسجد ابوبکر صدیق کے نام سے، وہ جنہوں نے ہمارے گھر کے پیچھے غیر مقلدین نے مسجد بنائی تھی، وہ مسجد اور مدرسہ بھی انہوں نے بنایا تھا، وہ بھی چھوڑ گئے علماء کی محنت سے۔ تیسری مسجد تھی ہمارے گاؤں کے قریب، یہاں پہ وہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علاقے میں مسجد تھی، وہاں پہ سیفی لوگ رہتے تھے۔ رات کے 10 بجے تھے جب ہم وہاں گئے تو تبلیغ والوں کو کہا تھا کہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے، اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ ہماری مجلس ہوئی تھی 2.5 گھنٹے، تو 2.5 گھنٹے کے بعد پھر وہ چلا گیا، تو پھر وہ پریشان تھا، پھر فون کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا۔ پھر جب ہم گئے 10 بجے تھے، جب مسجد میں ہم داخل ہو گئے تو وہ پہچانتے تھے، وہ کہتے ہم نے تو مناظرہ نہیں کرنا، آپ نے مناظر کیوں لایا؟ پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ تو وہ مسجد بھی الحمدللہ ہم نے سیفیوں سے لے لی ہے۔ اس طرح کئی مساجد ہے، مدارس ہے، الحمدللہ اب ہمارے قبضے میں استاد محترم کی محنت نے برکت لائی ہے۔ تو الحمدللہ استاد محترم کی محنت جاری بھی ہے اور اس کی برکت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ ایک غیر مقلدین کے ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، ہم ان میں بھی گئے ہیں، محنت جاری ہے الحمدللہ۔ 4 طلباء ان میں تیار کیے تھے، لیکن اب پتہ نہیں وہ افغانستان میں گئے ہیں یا کہیں اور گئے ہیں، اب موجود نہیں ہے، تو ان سے بھی رابطہ رہا، لیکن ابھی تک کوشش جاری ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو اس محنت میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی حق اور باطل میں فرق کرنے والے بنیں، حق اور باطل کو پہچانیں اور حق کے لیے محنت کیا کریں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ